امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کا جوش و خروش تھا جلسوں میں بھی اور کل کے الیکشن میں بھی. مقابلہ دو پارٹیوں کے درمیان تھا. اس میں استحکام پاکستان تو ختم ہو گئی. میں اس سائڈ پہ بھی آؤں گی. بالکل اچھا، اور انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ کوئی تصادم کی صورت اختیار نہ کی جائے اور کوئی اختلافی ابھی جس وقت جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے تو اس میں ہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتے. لیکن سہیل وڑائی جو ہیں ایک خاص سوچ کو اور مستقبل کو اس وقت بتا رہے ہیں. کوئی شخص، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو یہ کوئی شخص دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ کسی وقت بھی اندر آ سکتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج بات کریں گے آزاد کشمیر میں دوسرے مرحلے کے جو انتخابات تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں اور خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ نون لیگ نے میدان مار لیا ہے اور نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھاری اکثریت سے وہ حکومت بنا لیں گے وہاں پہ. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کا دعویٰ کر رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شرجیل انعام میمن صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے پوری چارج شیٹ دی کہ کس طرح کن کن حلقوں میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کل کا الیکشن جو تھا وہ کس طرح کا رہا اور اب آگے مخلوط حکومت بنے گی یا مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے وہ بھاری اکثریت سے حکومت بنا لے گی. لیکن محسن نقوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ نظام جو ہے کولیپس کر چکا ہے، اس حوالے سے ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ باتیں ہونا سٹارٹ ہو گئی. ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ حکومت جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد کل بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا اور نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو کیا کہا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اس پہ. اس کے بعد مختلف صحافی جو خبریں دیتے رہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کالمز لکھنا شروع کر دیے اور ان کالمز میں انہوں نے کچھ نپی تلی باتیں کی ہیں. وہ باتیں کیا کی ہیں ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے سینیریو سے فائدہ اٹھا رہی ہے، خاموش کیوں دکھائی دے رہی ہے، انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کے الیکشنز پہ بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بھاری اکثریت سے حکومت بنا لے گی. پیپلز پارٹی دھاندلی کا دعویٰ کر رہی ہے اور نظر بھی ہمیں یہی آ رہا ہے کہ نون لیگ نے کافی ساری سیٹس جو ہیں وہاں پہ لے لی ہیں. اب آپ کو عمار صاحب کیا لگتا ہے کہ آگے اب حکومت کا کیا سٹرکچر بنے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے شکر کی بات ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہو گیا. کوئی ایسا خوفناک حادثہ نہیں ہوا، کہیں پہ لوگ جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں گیا. ایک جگہ ایک واقعہ ہوا، ایک شخص جان سے بھی گیا، لیکن کوئی بہت بڑے پیمانے پر بد نظمی یا بد انتظامی دیکھنے میں نہیں آئی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کا جوش و خروش تھا جلسوں میں بھی اور کل کے الیکشن میں بھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ لوگ اب اس الیکشن پروسیس سے، اس قسم کی ڈیموکریسی سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ باتیں غلط تھیں. دو حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکے مظفر آباد کے. ایک حلقے میں تو پورے لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے اور ایک حلقے کے کچھ پولنگ سٹیشن پر نہیں ہو سکے. وہ اب کل ہو جائیں گے تو ان کے بھی دو نتائج آ جائیں گے. اور لوگوں نے ٹرن آؤٹ بہت اچھا نہیں لیکن ٹرن آؤٹ تھا، لوگ وہاں پر آئے ہیں، لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور مسلم لیگ نون نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی ہے. اب دیکھیے ان میں سے 14 نشستیں بہت بڑا نمبر ہے، جبکہ 9 ان کے پاس پہلے ہیں اور میجک نمبر جو ہے وہ 27 بنتا ہے کیونکہ آگے ان کے پاس دوسری نشستیں بھی آئیں گی. اس میں ابھی ٹیکنوکریٹ کی، علماء کی، خواتین کی نشستیں آئیں گی، ایک اوورسیز کی بھی نشست ہوگی. تو 27 کا نمبر تو یہ انہوں نے اچیو کر لیا. یعنی مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاہے تو آج بھی حکومت بنا سکتی ہے، لیکن انہیں پوچھ کے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی کا رویہ، پیپلز پارٹی پہلے سے ہی دھاندلی کے الزامات لگا رہی تھی، لیکن ایک فنی بات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں جب پولنگ ختم ہونے والی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے صبح 9 بجے سے یہ الزامات لگانا شروع کر دیے اور اس کے بعد ان کی درخواستیں بھی پہلے لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں 9 بجے ہی جمع کرانا شروع کر دی اور بڑی تعداد میں. لیکن ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے الیکشن کمیشن جو کشمیر کا ہے، اس نے بہت اچھے انتظامات کیے اور اب سب کی نگاہیں جو ہیں پوچھ کے الیکشن کے اوپر. اچھا عمار صاحب، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کی ہے اس
اس کا گٹھ جوڑ تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور یہی ان کا کہنا تھا کہ ہم صبح سے شکایات کر رہے ہیں کہ ہماری نہیں سنی جا رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے یا اسٹیمپس لگائی جا رہی ہیں، لیکن ہماری کسی نے بات نہیں سنی ہے. اور وہ یہی ان کا کہنا تھا کہ ان کو زیادہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا، عوام کی رائے جو ہے وہ ضروری نہیں لی انہوں نے اس میں. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ یہی بات کرتے رہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے. اچھا دیکھیں، پیپلز مقابلہ دو پارٹیوں کے درمیان تھا، اس میں استحکام پاکستان تو ختم ہو گیا. میں اس سائڈ پہ بھی آؤں گی. بالکل اچھا، دو پارٹیوں کے درمیان تھا اور پیپلز پارٹی نے اچھا مقابلہ کیا. بعض جگہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے نشستیں ہاری ہیں بہت کم مارجن کے ساتھ ہاری ہیں، تو اس کا مطلب مقابلہ اچھا کیا. لیکن نون لیگ کا مریم نواز اور نواز شریف کے جلسے کا امپیکٹ پڑا ہے. جو انہوں نے بسیں دی ہیں، جو موبائل ہاسپٹل دیے ہیں، جو 5000 لیپ ٹاپ دیے ہیں، اس کا امپیکٹ پڑا ہے بڑے لیڈران جب جاتے ہیں. اور دوسرا، کشمیر سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے حق میں اچھی خبریں آتی ہیں، تو یہ بہت سارے امپیکٹ تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جس کا نتیجہ ہمیں مسلم لیگ نون کی فتح میں نظر آیا. وہ تو ہمیں فتح میں نظر آیا، لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ اب جو سارا ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فارم 47 والی پہلے 2000 جب الیکشن ہوا تھا تو یہ وہ والی گورنمنٹ تھی، اب الٹرا فارم 47 کا انہوں نے ایک ورڈ. اچھا، یہ دیکھیں، یہ الزام بڑھا دیا گیا فارم 47 والی حکومت کا، لیکن پیپلز پارٹی کیسے دے سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے صدر، اسپیکر، سینیٹر سارے اسی فارم 47 کی حکومت سے بنے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ الزام لگا سکتے. اور پھر جو نون لیگ کو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ درست اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حلوہ کھانے میں تو سارے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتی ہے تب یہ فارم 47 کے الزامات لگانے لگ جاتے ہیں. تو یہ دوسری بات، یہ پاکستان میں روایت ہے کہ پاکستان میں لوگ سارے کے سارے الزامات لگاتے ہیں. ہارنے والی پارٹی دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے، لیکن بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے. اچھا، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا سن رہے تھے ہمیں تو یہ تھا کہ شاید جتنی غیر مستحکم پارٹی وہ نکلی ہے. ان کے جو صدر تھے سردار تنویر الیاس صاحب، جو پہلے وزیر اعظم بھی رہے، وہ بھی بری طرح الیکشن ہارے ہیں. اور پھر اب ان کے دو دھڑے بن گئے. اس میں سے ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پونچھ کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے، اور ایک دھڑا کہہ رہا ہے نہیں ہم نے پونچھ کے الیکشن لڑنے ہیں. تو ان کی یہ ظاہر ہے ایک خودرو پودا نہیں ہے، یہ ایک امپورٹ کیا ہوا پودا ہے IPP. تو وہ پودے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ پھل دیں. کچھ امپورٹ کی ہوئی چیزیں اچھی بھی نکلتی ہیں، لیکن اب یہ نہیں نکلی تو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن تیسرے مرحلے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اندازہ لگائیں. تیسرا مرحلہ بہت امپورٹنٹ ہے پونچھ کا نا، اس لیے کہ یہ ٹربلڈ ایریا ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ اب جیتے گا کون، جیتے گی اب نون لیگ ہی واضح. وہ دو نشستیں بھی لے لیں تو وہاں سے بات یہ ہے، وہاں راولہ کوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بڑا زہر کھولا ہوا ہے. دھرنے میں ابھی بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے جس برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ آئے جس کے بعد کوئی ایسا جس سے الیکشن کا عمل سبوتاش ہو جائے. اب اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، نون لیگ کی حکومت بنے گی، ٹھیک ہے، پونچھ کے الیکشن میں ہو سکتا ہے راولہ کوٹ یا ایک دو جگہ الیکشن نہ ہو، لیکن اب نون لیگ کی حکومت پر بڑی بھاری ذمہ داری آ جائے گی. پہلے فیصل راٹھور صاحب آئے تھے پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا میں ٹھیک کر لوں گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اور معاملہ خراب کر دیا. اب جو نون لیگ کی حکومت بنے گی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ڈرائنگ رومز کی بھی زینت بنا ہوا ہے. محسن نقوی صاحب کا بیان، عمار صاحب بیان دے دیا انہوں نے، اس کے بعد ایک ہلچل مچ گئی اور یہی کہا جا رہا تھا کہ بس یہ نظام جو ہے کولیپس کر چکا ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے. کل بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی رائے بنڈ میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی کے اوپر وہ ملاقات تھی. کیسی ملاقات تھی؟ اچھا، وہ انصار بھائی صاحب نے جنگ میں وہ خبر شائع کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ کوئی تصادم کی صورت اختیار نہ کی جائے، اور کوئی اختلافی ابھی جس وقت جس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے تو اس میں ہم اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتے. تو اس سے تو وہ جو نون لیگی کارکنوں کے ذہن میں ابال اٹھ رہے تھے
وہ بات ختم ہو گئی. وہ کوئی اب اس طرح کی مزاحمتی سیاست نہیں ہو رہی ان کی جانب سے، اب مفاہمت ہی مفاہمت ہو رہی ہے. اور لیکن محسن نقوی کے بیان نے ظاہر ہے بڑا ارتعاش کریٹ کیا ہے، پولیٹیکل حلقے جو ہیں وہ سارے ہل کے رہ گئے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی جلدی عمل ہوتا ہے. منصور علی خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 ماہ کے اندر سسٹم آ جائے گا. ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جو کچھ چاہا اس سسٹم نے کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے نا، عمران خان کو سنبھالنا تھا سنبھال لیا، عدالتوں کو ایک سائڈ پہ کرنا تھا کر لیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر ضرورت پڑی، اول تو کوشش کریں گے کہ ان کے تعاون سے اگر ضرورت پڑی تو آپ کو یاد ہے اس زمانے میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے لائن لگ کے ہر جماعت نے ووٹ دیا تھا. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اس وقت کوئی مزاحمت کی سیاست کریں گے، مجھے نہیں لگتا. یہ اگر وقت آ گیا تو بڑے احترام اور تابعداری سے سارے. میں خواجہ آصف کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا میں تو محسن نقوی کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، تو انہوں نے تو کنفرم کر دیا کہ صوبوں کے حوالے سے ہاں وہ مطلب ان کی اپنی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی سیاسی جماعتوں کی اس پہ. اور لیکن مسئلہ اب شہباز شریف صاحب کے لیے کابینہ کے اندر 2-3 وزراء وزیر اعظم کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعظم تگڑا ہو تو جرت نہ ہو کسی کی کہ یہ اس طرح کی بات کرے. اب وزیر اعظم کو ان سے استعفے طلب کرنے چاہیے کیونکہ پروٹوکول تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا، آپ اس حکومت کا حصے ہیں اور آپ اسی پہ تنقید کر رہے ہیں، اس کی پالیسی بلکہ طنز کر رہے ہیں. تو آپ آگے دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف محسن نقوی سے استعفیٰ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. تو جو سہیل وڑائچ نے کالم لکھا ہے بڑی بیگم ناراض ہیں، وہ کیا ہے وہ پھر کس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سہیل وڑائچ کے کالموں کو ہم نے شروع میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن سہیل وڑائچ جو ہیں ایک خاص سوچ کو اور مستقبل کو اس وقت بتا رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کے مراسم بھی ہمیں اندازہ ہے. تو وہ جو بڑی بیگم چھوٹی بیگم والی بات کر رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ آگے کچھ اختلافی سچویشن پیدا ہونے والی ہے. لیکن وہ اختلافی سچویشن اتنی نہیں پیدا ہوگی کہ اگر نظام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چھوٹے صوبے بننے ہیں تو پھر یہ بن کے رہیں گے. نظام نے فیصلہ کر لیا اگر چھوٹے صوبے بننے ہیں تو 2 جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کیسے مانیں گی؟ کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ یہ چیلنجنگ ہوگا، لیکن ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ سارا اسی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ لائن میں لگ کے سارے ووٹ دیں گے. آج محسن نقوی صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر تو وہ پھر یہی ہے کہ وزیر اعظم نے تو میرا نہیں خیال کہ استعفیٰ ان سے طلب کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ محسن نقوی نے تو نہیں وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ نام بھی آ رہے ہیں کافی سارے کہ اب تو نئے بھائی اب تو نئے وزرائے اعظموں کے نام آ رہے ہیں اور پتہ نہیں لوگ عہدے شہدے بانٹ بھی چکے ہیں. اچھا عمار صاحب، یہ تو چلے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہوگا، جماعتیں کیا کریں گی. بیسکلی چھوٹے صوبے بنانا کیوں ضروری ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو فعال کرنا زیادہ ضروری ہے. وہ بھی اسی کی شکل ہے اور بلدیاتی نظام آئین کا حصہ ہے، کوئی نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آئین کے اندر ایک چیز ہے، بلدیاتی نظام کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے صوبوں والے بل پر دستخط کر دیں تو ہمیں ان کو اس پہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ بلدیاتی نظام کو زیادہ فعال کرے. یہ جو بھی سسٹم لایا جا رہا ہے اگر اس میں سیاسی جماعتوں کی انڈورسمنٹ شامل نہ ہوئی تو یہ وقتی ہوگا، عارضی ہوگا، تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہوگا. اگر اس میں سیاسی جماعتوں کی تائید شامل ہوئی تو پھر یہ سسٹم لانگ ٹرم چلے گا، ورنہ یہ چند مہینے سال کے بعد فزل آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، اس سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف خاموش ہے، کیا کوئی فائدہ اٹھا رہی ہے یا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اچھا، تحریک انصاف کے لیے بہرحال ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے. اور وہ اپرچونٹی کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں مزاحمت کا فیصلہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نئے صوبے نہیں بننے دیں گے، چھوٹے صوبے نہیں بنیں گے، ہمارا ووٹ بینک. اچھا، اس کو آپ ووٹ بینک کہیں، اسے اپنی ریاستی جاگیر کہیں، اسے آپ وراثتی سیاست کہیں.
इलाकाई सियासत कहें या वोट बैंक कहें, तो वो बहरहाल उनका हर्ट होगा, तो उसमें से वो कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों जमातें इससे मुत्तफिक नहीं होती तो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो सकती है। हो सकता है कि इन जमातों को एग्री कराने के लिए भी कहीं तहरीक इंसाफ से का धोखा दिया जा रहा हो कि कोई शख्स, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये कोई शख्स दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो किसी वक्त भी अंदर आ सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है आपने, बहुत शुक्रिया अमार साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।